السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے اس آقا نامدار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم، کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے رفیق و شفیق ہوتے ہیں، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے، اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے مریدین ہیں، اور ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آج اس محفل میں اولاد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد یہاں پر موجود ہیں۔ یقیناً ان کی زیارت آپ کریں، کیونکہ ان کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر ہم زبان تو سنبھالتے ہی ہم اپنے دل کو بھی سنبھالتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ہمارے دلوں کو پھیر جانتے ہیں اور یہ پتہ کر لیتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پاور دیا ہے، اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، اس لیے جب یہاں پر بیٹھو اپنی زبان کو بھی سنبھالو، اپنے دل کو بھی سنبھالو، اور جو اللہ والے کے ساتھ ہوتا ہے یہ اللہ والے قریب ہیں، جب ہم ان کے قریب ہو جائیں گے تو یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے، یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خاص مرید ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا، جن کا نام حضرت شیخ ابو الحسن بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں تاکہ ہماری موت آئے تو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے آئے۔ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو الحسن تمہیں موت آئے گی تو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے موت آئے گی، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تم مرید ہو عبد القادر جیلانی کا مرید ہو۔ اب انہوں نے ایک مرتبہ نہیں، انہوں نے دو مرتبہ نہیں، بلکہ 3 مرتبہ یہی کہا۔ نبی پاک نے یہی فرمایا کہ تم عبد القادر کا مرید ہو، اس لیے تمہیں موت آئے گی تو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے موت آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ جو میرا مرید ہے، جو میرا ماننے والا ہے، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان عطا نہ فرما دے۔ پتہ یہ چلا جو غوث اعظم
والا ہوگا، اگر اسے خاتمہ ہوگا تو ایمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو کہ ہماری مدد کیسے کرتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ محلے سے گزر رہے تھے، ساتھ میں کچھ مریدین بھی تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے اور ایک عیسائی ہے، آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کس بات کا جھگڑا ہے؟ تو عیسائی مسلمان نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے عیسیٰ پیغمبر سب سے افضل ہیں، یعنی تمہارے نبی سے بھی افضل ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ تو بتاؤ کہ تمہارے عیسیٰ پیغمبر سب سے افضل کس بنیاد پہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں تو ان کا غلام ہوں، میں تو ایک امتی ہوں، میں تو امتی ہوں، اگر میں مردے کو زندہ کر دوں کیا تم ہمارے نبی کو تسلیم کرو گے؟ کیا ہمارے نبی کو سب سے اعلیٰ مانو گے؟ کہا ہاں میں تسلیم کر لوں گا، ہاں میں مان لوں گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں چلو قبرستان چلتے ہیں اور بتاؤ جو تم پہچانتے ہو جو سب سے پرانی قبر ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے جب قبرستان پہنچتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کون سی قبر سے مردے کو زندہ کرنا ہے؟ عیسائی نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ شخص دنیا میں گاتا اور بجاتا تھا، یہ بتاؤ کہ میں اسی حالت میں اسے زندہ کر دوں؟ اس عیسائی نے کہا کہ یہ تو اور بہتر ہوگا، یہ تو اور بہتر ہوگا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹھوکر ماری اور قبر سے مردہ گاتا بجاتا ہوا باہر آیا۔ جب انہوں نے وہ باہر آیا کہا کیا قیامت برپا ہو گئی ہے؟ کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہا نہیں قیامت نہیں آئی ہے، میں تو اس عیسائی کا جواب دے رہا تھا۔ عیسائی نے غوث اعظم کے قدم کو پکڑا اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پاور دیا ہے، غوث اعظم جانتے ہیں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ پتہ یہ چلا جب غوث اعظم جانتے ہیں کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، جب غوث اعظم ہماری نظروں سے چھپ گئے ہیں تو وہیں سے بھی یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے مریدین کیا کر رہے ہیں، ہمارے چاہنے والے کیا کر رہے ہیں، ہمارے دیوانے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پاور عطا فرمایا ہے، اتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ غوث اعظم جب نصیحت کرتے تھے، واضح نصیحت کرتے تھے تو 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا، مگر مریدین کہتے ہیں کہ جب غوث اعظم واز کہتے تھے، نصیحت کہتے تھے، اس وقت مائک نہیں تھا، مگر مریدین کہتے ہیں جب غوث اعظم فرماتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمیں کہہ رہے ہیں اور ہمارے کان میں وہ آواز سنائی دیتی تھی، یعنی ہم سے غوث اعظم مخاطب ہوئے ہیں۔ اور اس کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیتے تھے، کئی جنازے مجمع سے اٹھتے تھے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تھا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پہ ہے، مریدین فرماتے ہیں کہ وہاں پر 313 اولیاء کرام موجود تھے، سب نے اپنی گردن کو جھکا دیا اور غوث اعظم سے کہنے لگے سرکار غوث اعظم آپ کا قدم ہماری گردن پر ہی نہیں بلکہ ہمارے سر پر بھی ہے، ہماری آنکھوں پر بھی ہے، ہمارے دل پر بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنی طرف سے اعلان نہیں کیا تھا بلکہ یہ رب کا حکم تھا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اعلان کیا۔ اب ذرا یاد کرو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جبہ مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لے کر کے گئے حضرت عمر فاروق حضرت مولا علی، نبی نے کہا عمر اویس کو میرا سلام کہنا اور کہنا ہماری امت کے لیے دعا کرے، شفاعت کے لیے دعا کرے۔ جب گئے سلام عرض کیا اور کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا ہے۔ حضرت اویس قرنی نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا، رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے۔ غیب سے آواز آئی، اے اویس اپنے سر کو اٹھا لیجئے، اس لیے کہ ہم نے اپنے محبوب کی آدھی امت کو بخش دیا ہے۔ اے اویس قرنی اور آدھی امت کو عبدالقادر جیلانی کے دعا سے بخش دوں گا۔ حضرت اویس قرنی عرض کرنے لگے پروردگار عبدالقادر کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے، اے اویس یہ 5ویں صدی ہجری میں پیدا ہوں گے، یہ ہمارا محبوب ہے، ہمارے محبوب کا بھی محبوب ہے، یہ عبدالقادر جیلانی ہے۔ اور ایک وقت آئے گا کہ بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ کہیں گے میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو جو ان کی گردن کو، جو ان کے قدم کو اپنی گردن پہ رکھے گا میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ حضرت اویس قرنی نے اپنی گردن کو جھکایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار ہم نے عبدالقادر جیلانی کے اعلان کو قبول کر لیا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔